مینوفیکچرنگ میں بڑی بہتری آئی ہے. یہ ہمارے لیے ایک کنسرن کا، تشویش کا ایک اشاریہ تھا جو کہ پچھلے 2 سال سے نہیں بڑھ رہا تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں خاطر خواہ جو ہے نا بہتری آئی ہے. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو $20 ارب پہ شروع ہوا تھا 2018 میں، اب وہ بھی مثبت ٹیریٹری میں ہے، اور مسلسل 2 ماہ سے، یہ پچھلے کوئی 11 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا. اس کے علاوہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یعنی جو بیرونی سرمایہ کاری ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، بہت قابل اطمینان ہے. ظاہر ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے جو بھی انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں جو کہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آن گراؤنڈ جو ہے تو وہ انویسٹمنٹ کریں، تاکہ اس ملک میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑھے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں. جو ترسیلات ہیں وہ بھی بڑی، ہمارے جو اہداف تھے ان سے بھی بڑھ کر ہے. تو لب لباب یہ کہ سوائے انفلیشن کے اور جتنے بھی ہمارے اشاریے ہیں، معاشی اشاریے ہیں، وہ بڑی مثبت جانب جا رہے ہیں. اس کے بعد گندم کی اور چینی کی سٹاکس پہ بات ہوئی، جس میں کہ ہمیں بتایا گیا کہ جتنے بھی سٹاکس ہیں وہ بالکل ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہیں. جو ایشو کراچی کا ہے یعنی سندھ کا، وہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت جو ہے تو اپنے جو گندم کی ریلیز نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے وہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں. اور خیبر پختونخوا میں بھی پنجاب کے بنسبت قیمتیں زیادہ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 صوبے ہیں، پنجاب اور سندھ، جو کہ گندم میں زیادہ پیداوار کرتے ہیں. اور خیبر پختونخوا جو کہ بارشوں کی وجہ سے اس فصل کو نقصان پہنچا، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی وہ اسی وجہ سے ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس سے ہماری جو کاٹن کی فصل ہے اس کو بھی بہت، سندھ میں سیلاب بھی آئے، اور ہر وہ علاقہ جس میں کہ کاٹن کی پیداوار ہوتی تھی، تو کاٹن کی پیداوار میں جو ہے کابینہ کو بتایا گیا کہ اس کی جو اہداف ہیں وہ ہم پورے نہیں کر سکیں گے بدقسمتی سے، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے جو فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، سیلاب کی وجہ سے جن فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کارکردگی پہ بھی تفصیلی بریفنگ دی مینجمنٹ نے. اور گو کہ پاکستان انٹرنیشنل کے آپ کو پتہ ہے کہ جو قرضے ہیں، جو اس کی لائبلٹیز ہیں، وہ 400 ارب کے قریب ہیں، اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں. لیکن پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد اس میں ہمیں یہ دیکھا ہے کہ باوجود کووڈ کے، باوجود جو مشکلات درپیش، بڑے مسائل ہیں پی آئی اے کے، آپ سب کو پتہ ہے، اس کے باوجود 7.8 ارب کا وہ ریونیو بھی بڑھا، اور اس کی جو اوور آل جو پرفارمنس ہے وہ بھی بڑھی. اور جو کووڈ کے دوران جو 2.5 لاکھ کے قریب پاکستانی جو کہ پھنسے ہوئے تھے دوسرے ممالک میں، اس کی جو ریپیٹریشن کی، ان کو واپس لانا پہ بھی کابینہ نے خراج تحسین پیش کیا پی آئی اے کی انتظامیہ کو. اس کے علاوہ جو ہے تو جو باتیں ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کو میں یہ اس کی تفصیل جو ہے تو دے دوں گا. اور باقی جو ہے تو سیاسی صورتحال پہ بات ہوئی، جس میں کہ کچھ منسٹرز نے گائیڈنس لی پرائم منسٹر صاحب سے. تو بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح جس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ہم کووڈ سے ماشاءاللہ بڑی
کامیابی سے نکل رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خطرہ بھی موجود ہے. لیکن جس طرح کے اور ممالک کا حال ہے، جس طرح ان کی اکانومیز نیچے گئی ہیں کہ وہ اگر آپ فگرز آپ دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ پاکستان الحمدللہ ایک بہت ہی بہتر پوزیشن میں ہے. یہ جو ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے، یہ کر رہے ہیں، ٹی وی پہ آتے ہیں، زبیر صاحب کو تاحیات ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میں جب تک یہ حکومت نہیں گرتی ہے تو میں ترجمان رہوں گا. تو ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ تاحیات اسپوکس پرسن بن گئے ہیں. تو یہ جو سارا جو یہ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ کیا ہے. دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ حکومت کے پاس ذرائع بھی ہوتے ہیں، حکومت کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ کافی مستند بھی ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنا بھی حکومت کے لیے کافی آسان ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانیہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہی باتیں ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. فیٹف کی مخالفت جو ہے، تو فیٹف کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا تھا. ہم سب کو معلوم ہے کہ انڈیا کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ وہ ہمیں بلیک لسٹ میں لے جائے اور ہر طرح کی جو بھی اس کی بس میں بات آتی ہے وہ ہمارے خلاف کرنا چاہتا ہے. لیکن جب اس ملک میں، اور صرف انڈیا نہیں ہے، کچھ اور ممالک بھی ہوں گے، دیکھیں پاکستان کو کوئی مستحکم نہیں دیکھنا چاہتا جو ہمارے دشمن ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ایک ایسا ملک پاکستان جیسا جو کہ الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے، ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور پہ ہماری افواج، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس ملک کا بھی وہی حال بنے جو کہ لیبیا کا، عراق کا یا افغانستان کا، اس جیسے ممالک کا بنا. تو وہ کوئی موقع نہیں ضائع کریں گے، وہ چاہے انفارمیشن کی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ اکنامک فیلڈ میں ہو، ہر قسم کے وہ حربے استعمال کریں گے جس سے کہ ملک میں افراتفری پیدا ہو، ملک میں سیاسی ایک عدم استحکام ہو اور معاشی طور پہ اس ملک کے مسائل مزید بڑھیں. تو اس صورتحال میں یہ ایک دم کیسے ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک قیادت ہے جو کہ نواز شریف جس کی لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہے عمران خان. اب کسی بھی شخص کو جس کے جائیدادیں باہر ہوں، جس کی کرپشن مانی گئی ہو، اس قسم کے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا، یہ میں باہر کے دشمنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اثاثے، آپ بتائیں اگر جس ملک میں آپ کے اثاثے ہوں تو اس ملک کی آپ کی جو فورن پالیسی ہے، چاہے وہ آپ کی ملکی مفادات میں بھی ہو، نیشنل انٹرسٹ بھی ہو، اس کو پرسو کرنا آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ آپ کے اثاثے وہاں پہ ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے، تو آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے کہ آپ کی جو ذاتی جو آپ کی جو وہ ہیں ایسٹس ہیں وہ کمپرومائز ہوں. تو دوسری طرف عمران خان ہے، اس کو نہ کرپشن نہ وہ کرتا ہے، نہ اس کو کوئی کاروبار ہے، نہ اس کی کیبنٹ میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کے کہ ہم کہیں کہ جی ہمارے تو کرپشن ہو رہی ہے جس طرح کے ماضی میں ہوتی تھی. تو اس سے یہ ہے کہ عمران خان کو پریشر میں لانا، عمران خان کو کسی بھی انٹرنیشنل دباؤ میں لانا ذرا مشکل ہے، کیونکہ اس کی کوئی جو انٹرسٹ ہیں، اس کی جو وہ ہیں اس ملک میں جو بھی اس کی چیز ہے وہ اس ملک میں ہی ہے.
تو اس کو دبانا یا اس کو مینیپولیٹ کرنا مشکل ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس بات سے بے خبر ہوں کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں, ہمیں اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنی پروجیکٹس آگے کر رہے ہیں. ریلوے ہے, اس کے لیے بھی بڑا اچھا آج ایک پریزنٹیشن دی گئی جس میں کہ کس طرح سے ریلوے, اس طرح اور ادارے جو ہیں اس کو ہم آگے لے جا رہے ہیں, اور ہم اس ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے. عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو نہ کبھی پریشر میں آتا ہے اور نہ وہ, بلکہ اس کو اور بھی مضبوط کرتا ہے پریشر. تو اس لحاظ سے بنیادی طور پہ یہی باتیں تھیں. اگر آپ کے سوالات ہیں تو آپ بتا دیں. میرے پاس 10 منٹ 10 منٹ. جی سر, یہ فرمائیے گا کہ سیاسی قیادت کے اوپر جو مقدمات ہوئے ہیں غداری کے, اور اس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اوپر بھی ان کا بھی نام رکھا گیا, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک 3 وقت کے وزیر اعظم کے اوپر اس طرح کا مقدمہ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی انوالو کرنا, اس سے جنگ ہنسائی ہوگی اور اس سے کیا میسج آئے گا؟ یہ کس چیز کی بات اسپیسیفکلی آپ کر رہے ہیں؟ یہ مقدمات. اچھا, یہ وہ ایف آئی آر جو ہے. اچھا, وزیر اطلاعات شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کی.